کہ جن کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہے. آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا مدینہ، آپ کا سفر مدینہ، آپ کا مکے کی طرف بڑھنا اور مکے سے کوفہ تک پہنچنا، اور پھر سر حسین کا کوفہ سے واپس مدینہ پہنچنا. یہ سارا کا سارا جو منظر آپ نے ان ایام میں سنا، ان واقعات کو سماعت کیا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ آل نبی ہے، یہ اولاد علی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے جب قرآن بولتا ہے تو قرآن میں رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن کہتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، یہ طیب و طاہر ہیں. ان کی پاکی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، ان کو پاک اللہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جس کام کو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو کر کے رہتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، رب فرما رہا ہے محبوب ان زمانے والوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، ان غلاموں سے کہہ دو، ان تم اپنے سے محبت کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے لوگو یاد رکھو نبی تبلیغ پر کچھ اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی تم سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو خدا کو پہچانا، خدا کے بارے میں تمہیں بتایا، خدا کے بارے میں تمہیں راستہ دکھایا، تمہیں نماز کے بارے میں بتایا، تمہیں روزے کے بارے میں بتایا، تمہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تمہیں حج کے بارے میں بتایا، لیکن تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم سے کسی بدلے کا انتظار نہیں ہے، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے، بلکہ تم سے یہ کہنا ہے، بلکہ تم سے یہ سوال ہے کہ یا لوگو اس کا بدلہ صرف یہی ہے. رب فرماتا ہے میری آل سے، رب فرماتا میرے محبوب کی آل سے محبت کرنا، نبی کی آل سے سچی محبت ہونی چاہیے. وہ محبت کیسی محبت ہے جس محبت میں جینا مرنا دونوں کامیاب ہیں، جن کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بخشش فرما دے گا. اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا سے جب رخصت کرے گا، جب دنیا سے تم جاؤ گے تو اس انداز میں جاؤ گے جیسے کوئی دلہن سج کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. اے لوگو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے نبی کے چاہنے والوں کی، یہ بات ہو رہی ہے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کی. ان کی آل کی محبت کا ایک منظر یوں ملاحظہ کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا کے اصحاب بھی ہیں، اور ان اصحاب کو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چہرے پر نظر ہے اصحاب کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل رہا ہے، آقا مسکرا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. صحابہ عشش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ میں آپ کو صرف ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو چومتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین کے قدموں سے لگنے والے سرمے کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیتا ہے. اے میرے ملنے والوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ آقا تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے حسین سے محبت کرنا
نبی کو خوش کرتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، سبحان اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے نفرت رکھی انہوں نے مجھ سے نفرت رکھی، جنہوں نے ان سے بغض کیا۔ آقا کا ایک فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اے لوگو مجھ سے محبت رکھو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں میری آل سے محبت رکھو کیونکہ میں اپنی آل سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن یاد رکھیے اس محبت کو لوگوں نے کہاں تک سمجھا، وہ محبت کہاں تک پہنچی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت میں امام حسن کی عمر 7.5 سال کی ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں اس منظر کو کہ آقا تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ لیکن وقت آیا حضرت امام حسن کا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ ماہ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھتے ہیں، لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد میں ایک منظر ایسا بھی آیا کہ شام، ملک شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ اعلان والے وہ دنیا میں کیسا مقام حاصل کر جاتے ہیں، اور نبی کی آل سے دشمنی اور بغض رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے یہ سنا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو تخت پر جو شخص بیٹھتا ہے اس کا یہ آرڈر ہے، اس کا یہ فرمان ہے، وہ مدینے کی طرف خط جاری کر کر یہ لکھ دیتا ہے کہ سب سے پہلے حسین بن علی کو مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کریں۔